اللہ ایک مرتبہ درود پڑھیں گے اس بار۔ یہاں پہ 35 نمبر جو ہے وہ شعر ہے، ورفع بواو و بیجرر وانصب سالم جمع عامر و مذنب و شبہ زین و بہ عشرون و بابہ الحق والاہلون۔ اب یہاں پہ جو اعراب شروع ہو رہا ہے وہ جمع مذکر سالم کا کیا اعراب شروع ہو رہا ہے، کہ جس میں کیا کہتے ہیں کہ ورفع، کہ آپ رفع دیں بواو، واو کے ساتھ، و بیجرر اور یا کے ساتھ کیا دیں جی، جر دیں، ونصب اور نصب بھی دیں، یعنی یا کے ساتھ نصب اور جر ہوگی، اور رفع کیا ہے جی، واو کے ساتھ ہو جائے گی۔ کس کو؟ سالم جمع، جمع کے سالم کو، یعنی جمع سالم کو۔ کس کی جمع سالم کو؟ عامر اور مذنب کی، یعنی عامر کی عامرون بنتی ہے اور مذنب کی کیا ہے، مذنبون بنتی ہے۔ اچھا، اس شعر کی جو تشریح ہے اس میں مصنف نے کیا ہے، ایک ابن ناظم نے جو ہے ایک مقدماتی گفتگو کی ہے، جس کا جو ہے وہ شعر کے ساتھ اتنا تعلق نہیں بنتا، یعنی ڈائریکٹ تعلق نہیں بنتا، اور وہ مقدماتی گفتگو لمبی ہے، تو لہٰذا ان اشعار کی طرف ہم بعد میں آئیں گے۔ پہلے جو ہے ہم ابن ناظم کو پڑھتے ہیں کہ جو ایک مقدمہ جو ہے وہ بیان کر رہے ہیں ان اشعار کی وضاحت کے لیے۔ ابن ناظم کیا فرماتے ہیں کہ القول فی هذه الابیات، ان ابیات اور ان اشعار کے متعلق جو بات کرنا ہے، یستدعی، وہ تقاضا کرتا ہے کہ تقدیم مقدمۃ، کہ ایک مقدمہ کو پہلے جو ہے وہ بیان کیا جائے، اور وہ مقدمہ کیا ہے کہ وہی، اور وہ مقدمہ یہ ہے کہ ان الاسم الدال علی اکثر اثنین، کہ عربی زبان میں وہ اسم کہ جو دلالت کرتے ہیں دو سے زیادہ پہ، علی ثلاثۃ اضرب، اس کی ہمیں جو ہے وہ 3 قسمیں ملتی ہیں۔ ایک جو ہے وہ جمع ہے، ایک جو ہے وہ اسم جمع ہے، یہ بالکل مثنیٰ کی طرح ہو گئے، ایک مثنیٰ تھا اور دوسرا کیا تھا، اسم المثنیٰ یا اسم تثنیہ تھا، ٹھیک ہے۔ تو جمع اور اسم جمع، اور ادھر سے مثنیٰ اور اسم تثنیہ، یہ دونوں کیا ایک جیسے ہو گئے۔ اس کے اندر ایک تیسری چیز کا بھی اضافہ کرتے ہیں، جسے کیا ہے، اسم جنس جو ہے وہ کہتے ہیں۔ تو ان تینوں چیزوں کو جو ہے وہ بھی فرق کیا ہے مصنف بیان کریں گے۔ تو ان تینوں کے اندر مشترکہ چیز کیا ہے کہ جمع بھی جو ہے وہ 2 سے زیادہ پہ دلالت کرتی ہے، اور اسم جمع بھی 2 سے زیادہ پہ، اور اسم جنس بھی کیا ہے 2 سے زیادہ پہ۔ لیکن اسم جنس کی جو ایک قسم ہے نا، وہ 2 سے کم پہ بھی دلالت کرتی ہے، جس کی جو وضاحت کریں گے۔ ہاں، اسم جنس افرادی جسے کہتے ہیں، جیسے لفظ ما ہے، زید ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ جو اسم جنس سے مراد کیا ہے، پھر ابن ناظم کی اسم جنس سے جمعی مراد ہے، جو ہم نے پڑھی تھی، کلم کی پڑھی تھی، کلمتن کے اسم جنس کیا ہے جی، کلمن ہے۔ اچھا، یہ 3 قسمیں کیا ہیں، وذالک، یہ 3 قسمیں ہونے کی جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ لأن الدال علی اکثر من اثنین بشہادت تأمل، کہ ہمارے پاس جو شہادت اور شاہد ہے وہ تأمل ہے، غور و فکر ہے، ٹھیک ہے۔ تأمل کو بالفاظ دیگر کیا کہتے ہیں، استقراء بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ استقراء ہم نے کیا کلام عرب میں، تو وہاں پہ غور و فکر نے ہماری گواہی دی، کیا گواہی دی کہ الدال علی اکثر من اثنین اما، کہ جو 2 سے زیادہ پہ اسم دلالت کرتا ہے، اما، یا تو وہ کیا ہوگا، اما ان یکون موضوعا، کہ اسے وضع کیا گیا ہوگا للآحاد، ان آحاد کے لیے کہ جو آحاد کیا ہوتی ہیں، جمع ہوتی ہیں۔ آحاد کسے کہتے ہیں، افراد کو کہتے ہیں، میں نے احد ایک ایک فرد کو آپ ملیں تو اسے کیا کہتے ہیں، آحاد کہتے ہیں۔ اور اردو میں اس کا بہترین لفظ کیا بنتا ہے، اکائیاں بنتا ہے، ٹھیک ہے جی، اکائی جو پڑھتے تھے ریاضی میں، یعنی اگر جو ہے وہ ایک ایک کر کے بندوں کو جمع کریں تو اس گروہ کے لیے جو لفظ وضع کیا گیا ہے یا تو اس طریقے سے ہوگا، یعنی اس طریقے سے وضع کیا گیا ہوگا کہ ایک ایک بندے کو دیکھا گیا ہوگا، پھر ان کو جمع کر کے ایک لفظ ان کے لیے بنایا گیا ہوگا۔ دالن علیہ، اور یہ جو اسم ہے ان آحاد کے اوپر دلالت کرتا ہے، کیسے دلالت کرتا ہے کہ دلالت تکرار الواحد بالعطف، کہ جیسے آپ واحد کا تکرار کر رہے ہوں عطف کے ذریعے سے، ٹھیک ہے۔ رجال میں آپ کیا کہتے ہیں، رجل و رجل و رجل، تو جیسے آپ رجل و رجل و رجل و رجل کے ذریعے سے تکرار کر رہے تھے اور حرف عطف لگا رہے تھے، بالکل یہی جو معنی ہے آپ کو کس میں مل جائے گا، رجال میں کیا مل جائے گا،
تو لہٰذا ہم کیا کہیں گے کہ جو رجال ہے یا مسلمون جو لفظ ہے، ٹھیک ہے جی، اس کو کیسے ہم نے وضع کیا کہ ہم نے واحد کو تکرار کیا حرف عطف لگا کے، اور پھر اس کے لیے ہم نے شارٹ کٹ طور پہ ایک جو ہے وہ جمع کیا ہے وضع کر دیا۔ تو اسے کیا کہتے ہیں؟ جمع کہتے ہیں، کہ جس میں جو اسم کو وضع کیا جاتا ہے آحاد متکررہ افراد متکررہ کے لیے۔ متکررہ کیا مطلب؟ متکررہ بالعطف، ٹھیک ہے جی، یہ پہلی صورت ہو جائے گی۔ دوسری کیا ہے کہ وہ اما ان یکون موضوعا، کہ یا تو اسے وضع کیا گیا ہوگا کس کے لیے جی؟ آحاد کے لیے نہیں، بلکہ لمجموع الاحاد، آحاد کے مجموع کے لیے، ٹھیک ہے۔ افراد کے لیے وضع نہیں کیا گیا کہ افراد کا آپ تکرار کر رہے ہیں، افراد کو دیکھ ہی نہیں گیا، دیکھا کس کو گیا؟ مجموع کو دیکھا گیا، پورے کیا گروہ کو دیکھا گیا۔ دال علیہ، اور یہ جو لفظ ہے یہ دلالت کرتا ہے ان مجموعہ احاد کے اوپر، یا ان احاد کے اوپر۔ کیسے دلالت کرتا ہے؟ کہ دلالت المفرد ہے، کہ جیسے ایک مفرد لفظ جو ہے وہ دلالت کرے علی جملۃ اجزاء مسمات، کس کے اوپر دلالت کرے؟ ان تمام اجزاء کے اوپر، جملہ تمام، ان تمام اجزاء کی دلالت کرے، اور اجزاء بھی کس کے؟ مسمات، اس کے جو مسمى کے جو ہے نا اجزاء، مسمى یعنی جس کا نام رکھا گیا ہے، یعنی جیسے فرض کریں کہ اگر ہم کہیں کہ ہم لفظ دار بول رہے ہیں، گھر بول رہے ہیں، تو گھر کی دلالت کیا ہے؟ کمرے کے اوپر بھی ہے، ٹھیک ہے، یہ صحن کے اوپر بھی ہے، پورے اجزاء کے اوپر جیسے دلالت کر رہا ہے، لیکن وہ ایک ایک فرد کے اوپر دلالت نہیں کر رہا، تمام اجزاء کو مجموعی طور پہ، یعنی لفظ دار گھر بولا تو اس نے کیا کیا؟ کمرہ ہو گیا، وہاں پہ صحن ہو گیا، ٹھیک ہے، چھت ہو گئی، فرش ہو گیا، ان کو مجموعی طور پہ لیں تو اس مجموعی کے لیے کیا ہے؟ لفظ دار نے کیا دلالت کی ہے؟ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ دار کی دلالت نہ کمرے کے اوپر ہے، نہ فرش کے اوپر ہے، نہ چھت کے اوپر ہے، الگ الگ تو دلالت اس کی ہے ہی نہیں، اس کی دلالت کس کے اوپر ہے؟ اس مجموعی کے اوپر ہے جو ان سے مجموعہ بن چکا ہے۔ تو اسی طریقے سے ہمارے پاس لفظ قوم بھی آئے گا، ٹھیک ہے، تو لفظ قوم کو ہم کیا کہیں گے کہ قوم نے جو ہے وہ زید بکر عمرو کے اوپر ایک ایک کر کے دلالت نہیں کی، بلکہ پورا جو ان کا مجموع تھا نا، اس نے کیا مجموع کو دیکھا، اس کی نگاہ کس کی طرف ہے؟ مجموع احاد کے اوپر ہے، اور مجموع کے جو افراد ہوں گے ان کی حیثیت فقط اجزاء کی ہوگی بس، ٹھیک ہے، اور اس سے زیادہ کیا اس کی حیثیت نہیں ہوگی۔ تو بس اگر آپ غور کریں کہ رجال کی جو دلالت ہے وہ اور طرح کی ہے، اور جو لفظ قوم کی دلالت ہے وہ اور طرح کی ہے۔ لفظ رجال کی دلالت کس طرح سے ہے؟ رجل و رجل و رجل کے اوپر ہے، لیکن لفظ قوم کی دلالت اس طریقے سے نہیں ہے کہ رجل و رجل و رجل، اس طریقے سے نہیں ہے۔ لفظ قوم کی دلالت سیدھا کسی کیا گروپ کے اوپر ہے، مجموعے کے کیا اوپر ہے، ٹھیک ہے، یہ دو چیزیں ہوں گی۔ اور تیسری چیز کیا ہے کہ وہ اما یکون موضوعا، یا تو اس اسم کو وضع کیا گیا ہوگا للحقیقت، حقیقت کس کہتے ہیں؟ کلی چیز کے لیے، ٹھیک ہے، ایک کلی کے لیے، مفہوم کلی کے لیے وضع کیا گیا ہوگا۔ ملغا فی ہے، ملغن فی ہے یا ملغا فی ہے، اس کے اندر جو ہے وہ الغا کر دیا جائے گا اعتبار الفردیت و جمعیت سے، یعنی نہ آپ نے افراد کو دیکھنا ہے اس کا آپ تکرار کریں، اور نہ ہی آپ نے کیا مجموعہ اور گروپ کو دیکھنا ہے، افراد اور گروپ دونوں کے لحاظ کو آپ کیا الغا کر دیں گے، اور آپ کس کو دیکھیں گے؟ فقط کیا کلی کو دیکھیں گے، ٹھیک ہے۔ لفظ ہم کلم بولیں گے یا لفظ ماء ہم بولیں گے تو ماء کے لفظ سے کیا ہم کلی پانی کو دیکھیں گے، ٹھیک ہے، کلی طور پہ کیا ہے کلم کو دیکھیں گے۔ اب ہم نے ان کے افراد کو بھی نہیں دیکھنا، اور نہ کیا کسی گروہ اور گروپ کو دیکھنا ہے، بلکہ ہماری نگاہ کس کی طرف ہے؟ کلی کی طرف ہے، لفظ پانی بول کے ہم ایک کلی کو دیکھ رہے ہیں۔ اب اس کی دلالت کیا ہے؟ ایک کے اوپر بھی ہو سکتی ہے، ایک سے زیادہ کے اوپر بھی ہو سکتی ہے، پھر اس کی گئے آگے جا کے کیا اقسام کیا بیان کریں گے۔ الا ان الواحد ينتفي بنفی، مگر اس میں صورتحال کیا ہوتی ہے کہ وہ جو واحد ہے وہ منتفی ہو جاتا ہے، کب؟ ینتفی، ان الواحد ینتفی، کہ وہ جو ایک فرد ہے وہ منتفی ہو جائے گا، کب؟ بنفی ہی، کہ اگر اس کلی کے کیا کر دیں آپ؟ نفی کر دیں، یعنی آپ کہہ دیں کہ الماء غیر موجود، کہ پانی موجود نہیں ہے، ٹھیک ہے، الکلم غیر موجود، کلم کو آپ کیا کہہ دیں گے؟ موجود ہی نہیں ہے، تو اس سے کیا ہو جائے گا کہ ایک فرد کی بھی کیا ہو جائے گی؟ نفی ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو یعنی کیونکہ حقیقت کی نفی ہوگی، جب حقیقت کی نفی ہوگی، ایک کلی کی نفی ہوگی، تو ظاہری بات ہے اس کے افراد کی پھر کیا نفی ہو جائے گی۔ اچھا، تو یہ کیا ہو گئے؟ تین اعتبار ابھی تک مصنف نے معنی کے کیا اعتبار سے بتائے ہیں۔
فالموضوع للآحاد المجتمعہ، پس وہ جو آحاد مجتمع ہیں، مجتمع افراد یعنی جمع ہونے والی جو اکائیاں ہیں، ان کے لیے جو اسم وضع کیا جائے گا اسے ہم کیا کہہ دیں گے؟ جم کہہ دیں گے، ٹھیک ہے؟ اسے اسم جم نہیں کہیں گے، اسے کیا کہیں گے؟ جم کہہ دیں گے۔ الاسم الجمع، یعنی جم کا اسم نہیں، موصوف صفت بنا لیں، ٹھیک ہے؟ وہ کیا ہو جائے گا؟ اسم جم ہو جائے گا۔ سواء کان له واحد من لفظی، اب اس میں جم یعنی اسم الجم، آپ کے اردو میں ہم اسم الجم یا جو ہے وہ جم کہتے ہیں، لفظ جم ہی بولتے ہیں، اسم ساتھ نہیں لگاتے تاکہ اشتباہ نہ ہو جائے، ٹھیک ہے؟ یہ جو جم ہے اس کی پھر آگے دو قسمیں کر رہے ہیں۔ سواء کان له واحد من لفظہ، چاہے وہ جم ایسا ہو کہ ہمارے پاس جو ہے نا وہ واحد موجود ہو، من لفظ ہی، اسی کے لفظ کا واحد کیا ہے؟ موجود ہے وہ ہمارے پاس، اور وہ جو واحد ہے مستعمل، باقاعدہ کیا ہے؟ استعمال بھی ہو رہا ہو، یعنی سواء کان له واحد من لفظ ہی مستعمل، کہ اس کے لفظ کا واحد کیا ہے؟ مستعمل طور پہ موجود ہو۔ جیسے رجال ہے اور اسود ہے، دو مثالیں دی ہیں۔ رجال کا واحد رجل ہمارے پاس موجود ہے، مستعمل ہے، اور اسود کا کیا ہے جی؟ اسد کیا ہے ہمارے پاس موجود ہے۔ جو لفظ اسد ہے اس کی بہت ساری جمع ہیں نا، اسود اس کی جمع ہے، اسد کیا اس کی جمع ہے؟ آساد اس کی جمع ہے، اسدن اس کی جمع ہے ایک، ٹھیک ہے؟ تو انہوں نے مثال کس کی دی ہے؟ اسود کی دی ہے۔ او لم یکن، یا ہم کیا کہیں گے کہ اس کا جو لفظ واحد ہے وہ موجود ہی نہیں ہے۔ جیسے ابابیل کا لفظ ہے، ابابیل کا معنی کیا ہے؟ ابابیل کا معنی پرندہ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ خاص قسم کا پرندہ بھی نہیں ہے، پرندے سے اس کا لینا دینا نہیں ہے، ٹھیک ہے جی؟ طلاب جو ہے وہ ابابیلن آ گئے، ابابیل، طلاب کا ابابیل آ گیا۔ ابابیل کا مطلب ایک گروہ، ٹھیک ہے؟ ایک جھنڈ، ٹھیک ہے؟ یہ جو قرآن مجید میں آیا کہ طیرن ابابیل ہے، تو ابابیل کیا ہے؟ طیر کی صفت کے طور پہ آیا، اس کا مطلب کیا ہو گیا کہ پرندوں کا ایک جھنڈ آ گیا، ایک گروہ آ گیا، ٹھیک ہے؟ تو یہ ابابیل کا مطلب کوئی خاص پرندہ نہیں تھا، ابابیل ایک گروہ کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جو آپ بندوں کی نسبت بھی کہہ سکتے ہیں کہ طلاب کا جی ابابیل آ گیا، ایک گروہ آ گیا پورا۔ اب ابابیل کا مطلب کیا ہو گیا؟ یہ کثرت کے لیے بیان کرتا ہے، یعنی یہ جمع ہے، ایک گروہ کو، اور جو جمع ہوتے ہیں ان کو کیا کہتے ہیں؟ جھنڈ کو کیا کہتے ہیں؟ غول کو، ایک گروہ کو کیا کہتے ہیں؟ ابابیل کہتے ہیں۔ تو اس کا پھر واحد کہاں پہ ہے؟ ٹھیک ہے؟ تو اس کا واحد نہیں ہے، لغت میں آپ جیسے ہی آپ اس کو سرچ کریں گے تو جیسے القاموس سے میرے پاس ہے تو وہ سیدھا کیا لکھیں گے کہ یہ جمع ہے، اس کا واحد نہیں ہے، وہ سیدھا کیا کہہ دیں گے کہ جمع ہے جی، اس کا واحد نہیں ہے، اس کا واحد ہمارے پاس لغت میں موجود ہی نہیں ہے۔ قوم کی طرح ہو جائے، اس کا بھی تو واحد نہیں ہے۔ ہاں، لیکن قوم اور ابابیل میں فرق ہے، ٹھیک ہے؟ ابابیل جو ہے وہ جب آپ کہتے ہیں نا کہ طلاب کا گروہ آ گیا تو اس میں طالبن و طالبن و طالبن کی آپ رعایت کرتے ہیں، یعنی آحاد مجتمع کے لیے آپ بولتے ہیں، جبکہ قوم کس کے لیے بولا جا رہا ہے؟ لمجموع الاحاد، ٹھیک ہے؟ یہ جو اوپر مانا تھا نا، اس کے اندر کیا فرق ہے؟ ایک دفعہ آپ کی نگاہ کس کے اوپر ہے؟ افراد کے اوپر ہے، افراد مجتمع۔ افراد مجتمع کے لیے آپ لفظ کیا بولیں گے؟ غول در غول، جھنڈ کا جھنڈ آ جانا، ٹھیک ہے؟ اردو میں تو شاید آپ کہیں کہ ہم مجموعے کو دیکھ رہے ہیں، لیکن عربی میں جو ابابیل ہے وہ مجموعے کو نہیں دیکھے گا، وہ ایک ایک فرد کو دیکھے گا تکرار کے طور پہ، جیسے رجال جو ہے وہ لفظ بولا، یعنی اگر معنی کے اوپر آپ نگاہ کریں، ٹھیک ہے؟ اردو میں اس کو بیان کرنے کے لیے ہمارے پاس الفاظ نہیں ہیں، تو ہم اس کو اپنے الفاظ میں یوں بیان کریں گے کہ رجال میں جیسے آپ رجل و رجل و رجل آپ تکرار کی صورت میں آپ معنی مراد لے رہے تھے، ابابیل میں بھی ایسے ہے کہ طیرن طیرن و طیرن، اگر طلاب کا گروہ ہے تو طالبن و طالبن و طالبن آپ یوں لے لیں گے، یعنی قوم کی طرح یہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ ہاں، اس بات میں قوم کی طرح ہوگا کہ قوم کا بھی اپنا لفظ نہیں ہے، اس کا بھی اپنا لفظ نہیں ہے، اس بات میں قوم کی طرح ہو جائے گا، لیکن معنی کے اعتبار سے قوم کی طرح نہیں ہے۔ قوم کیا ہے؟ اس میں جم ہے، جبکہ ابابیل کیا ہے؟ اس میں جم نہیں ہے، خود جم ہے۔ ہم یہاں پہ معنی دیکھ رہے ہیں، لفظ کو تو نہیں دیکھ رہے۔ ہاں، معنی دیکھ رہے ہیں، وہی نا، یعنی ابابیل اور قوم میں کیا فرق ہے؟ یہی فرق ہے کہ ابابیل جم ہے اور قوم کیا ہے؟ اس میں جم ہے، یہ فرق آ گیا نا بہت بڑا، ٹھیک ہے؟ ہاں، باقی آپ کہیں کہ ہاں دونوں مشترکہ کس چیز میں ہے کہ قوم کا بھی مفرد نہیں ہے،
ٹھیک ہے، اس کے اپنے لفظ سے نہیں ہے، اور ابابیل کے بھی کیا مفرد نہیں ہے، ٹھیک ہے، اپنے لفظ سے ابابیل کوئی مفرد نہیں ہے، قوم کے بھی نہیں ہے، اس معنی میں دونوں ایک جیسے ہیں اس سسٹم میں، لیکن فرق دونوں میں کیا ہے کہ ابابیل جو ہے وہ جمع ہے اور قوم کیا ہے اس میں جمع ہے۔ اچھا جی، تو لہذا جو ہے وہ جمع کی کیا دو قسمیں ہوگی، یعنی جمع میں بھی کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کا لفظ موجود ہوگا، اور کبھی کیا اس کا لفظ مفرد کا موجود نہیں ہوگا۔ دوسری قسم کیا تھی کہ جس کو آحاد کے لیے وضع نہیں کیا گیا تھا، والموضوع لے مجموع الاحاد، کہ جس کو واضح کیا ہے مجموعے کے لیے کیا گیا ہے، گروہ کے لیے لفظ کیا لفظ وضع کیا گیا ہے، بہت سارے افراد کے لیے لفظ وضع نہیں کیا گیا، ایک گروہ کے لیے لفظ کیا وضع کیا گیا، اسے کیا کہتے ہیں، ہوا اسم الجمع ہے، تو وہ بھی کیا ہو جائے گا، اسم جمع ہو جائے گا۔ اور اسم جمع کی بھی کیا ہے یہی دو قسمیں ہیں، جو ابھی ہم نے جمع کی دو قسمیں کی ہیں نا، یہی کیا ہے اسم جمع کی بھی دو قسمیں ہیں۔ سواء کان لہ واحد من لفظہ، اسم جمع میں بھی ہم کیا کہیں گے کہ اس کے لفظ سے اس کا واحد موجود ہو یا موجود نہ ہو۔ اب لفظ موجود ہونے کی ہمارے پاس کیا مثالیں ہیں، جیسے رکبن ہے، رکبن کا لفظ کس کے لیے وضع کیا گیا، قافلے کے لیے، ٹھیک ہے، اور اس کا واحد ہمارے پاس کیا ہے موجود ہے، واحد اس کا کیا ہے راکب، ٹھیک ہے، اس کا اپنے لفظ سے موجود ہے، راکب سوار ہونے والا، اور رکبن کو آپ کیا ترجمہ کریں گے، یہ نہیں کریں گے کہ سوار ہونے والے بہت زیادہ افراد، کیونکہ یہ کیا ہے جی ہمارے پاس جمع نہیں ہے، اگر جمع ہوتا تو آپ ترجمہ یہ کرتے ہیں نا کہ سوار ہونے والے بہت سارے افراد، بلکہ اس کو آپ کیا دیکھ رہے ہیں، اس میں جمع کے طور پہ دیکھ رہے ہیں، تو لہٰذا اس کا ترجمہ آپ کیا کریں گے، رکب کا قافلہ، ٹھیک ہے، قافلہ کیا ایک مجموعہ ہے، ٹھیک ہے، یعنی جو اوپر لفظ ابابیل تھا نا، وہاں پر بھی ترجمہ جو اردو میں کیا جاتا ہے جھنڈ کا، تو وہ بھی اس میں جمع کی طرح کا ترجمہ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، حالانکہ وہاں پہ بھی یہ ترجمہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ابابیل کو جو ہے وہ اس میں جمع تو نہیں کہا جاتا نا، ابابیل کو کیا جمع کہا جاتا ہے، تو وہاں پر بھی ترجمہ یہ ہونا چاہیے کہ یہ بہت سارے پرندے، یہ ترجمہ ہونا چاہیے، بہت سارے طلاب، ٹھیک ہے، بہت سارے طلاب، یہ جو آپ بہت سارے کا آپ لفظ لگائیں گے نا، تو اس سے کیا ہو جائے گا کہ وہ نگاہ آپ کی کس کی طرف جائے گی، افراد مجتمع کی طرف جائے گی، مجموع الاحاد کی طرف آپ کی نگاہ نہیں جائے گی، ٹھیک ہے جی، افراد مجتمع اور ہیں اور مجموع افراد اور ہے۔ اچھا، تو یہ پہلی قسم اس کی ہوگی اس میں جمع کی کہ جس کا لفظ کیا موجود تھا، او لم یکن، یا جو ہے وہ اس کا مفرد کا لفظ موجود ہی نہ ہو، یعنی اس کے لفظ سے مفرد کا لفظ موجود نہ ہو۔ اس کی دو مثالیں دی ہیں، قوم کی مثال ہے، اور دوسری مثال کون سی ہے، راحت کی ہے۔ راحت کیسے کہتے ہیں، راحت کا مطلب بھی جماعت کا ہے، لیکن یہ چھوٹی جماعت کو کہتے ہیں، جو 3 سے 10 کی جو جماعت ہوتی ہے نا، 3 سے لے کر 10 کی جماعت، اسے کیا کہتے ہیں، راحت کہتے ہیں۔ ہاں، صحبن بھی ایک لفظ ہے، ہاں صحبن، صحب کیا ہے، وہ صحابیوں کا جو گروہ ہے، اسے کیا ہے، ساتھی، جی ہمارا ساتھیوں کا گروہ آ گیا، تو اس کا واحد کیا ہے ہمارے پاس، صاحب ہے، ٹھیک ہے جی، واضح۔ تو صاحب کا ترجمہ میں ہم کیا کریں گے، صحابیوں کا گروہ، یعنی اس میں بھی ہمارے جو فوکس ہونا چاہیے نا اردو کے لفظ کا، وہ گروہ کے اوپر ہونا چاہیے، تاکہ پہلے نمبر پہ افراد نہ آئیں، بلکہ پہلے نمبر پہ کیا ہے، مجموعہ ہے وہاں پہ، ٹھیک ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہو گیا کہ معنی کے اگر اعتبار سے دیکھیں تو جمع میں ہم معنی کیا ہے، افراد والا کریں گے، کہ جو افراد کیا ہے جمع ہو چکے ہوں، اور اگر آپ جو ہے وہ اس میں جمع کی آپ بات کریں تو پھر آپ معنی کے اعتبار سے کس کو دیکھیں گے جی، گروہ کو کیا آپ دیکھیں گے، ٹھیک ہے جی۔ آپ آ جائیں جی تیسرے نمبر پہ، والموضوع الحقیقت بالمعنی المذکور، اور جو مذکورہ معنی میں ہم نے کہا تھا کہ حقیقت کے لیے لفظ واضح ہوگا، یعنی کلی کے لیے واضح ہوگا، اس میں آپ کی نگاہ جو ہے نا وہ افراد کی طرف نہیں ہوگی، تو اسے کیا کہتے ہیں، اسم الجنس کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور پھر اسم کے اندر ہم خود اضافہ کرتے ہیں، ابن ناظم نے یہاں پہ اضافہ نہیں کیا، ہم کیا کہیں گے کہ اسم جنس کی کتنی قسمیں ہیں، 2 قسمیں ہیں، ایک کو کیا کہتے ہیں، اسم الجنس الجمعی، اور ایک کو کیا کہتے ہیں، اسم الجنس الافرادی۔ اسم جنس جمعی میں کیا ہونا چاہیے، 2 سے زیادہ افراد ہونے چاہیے، ٹھیک ہے، جمعی اسی وجہ سے کہتے ہیں نا کہ بھئی زیادہ افراد ہوں گے تو اس کی لفظ بولیں گے نا، تو اسم جنس ہے تو کلی کے لیے، لیکن کلی کے لیے بھی کم از کم کیا ہے، یہ 2 سے زیادہ افراد ہوں، تو اسم جنس جمعی کیسے کہتے ہیں، فَهُوَ مَا يُدُلُّ عَلَىٰ أَكْثَرَ مِنْ اثنين، جو 2 سے زیادہ پہ دلالت کرے، اور اس کی عام طور پہ علامت وہی ہے، کلم اور کلم والا آپ لفظ ذہن میں رکھیں، کلم اور کلم جب آپ کہتے ہیں نا کہ جس کے
ہاں مفرد میں یہ تا لگ گئی اور یہ جمع میں تا نہیں لگی، تو اسی وجہ سے کیا کہا تھا کہ کلم کم از کم کتنوں کو شامل ہوگا؟ 3 کو کیا شامل ہوگا نا، اس میں جن سے جمعی ہے جو کم از کم کیا ہے 2 سے زیادہ کو شامل ہوگی، واضح ہے یہ بات پیچھے گزر چکی ہے۔ اور اس میں جن سے افرادی کسے آپ کیا کہیں گے؟ ٹھیک ہے، اس میں جن سے افرادی کیا کہیں گے کہ آپ کیا کہیں گے کہ جو قلیل اور کثیر دونوں کے اوپر دلالت کرتی ہو، حتیٰ کہ وہ ایک کے اوپر بھی کیا دلالت کرتی ہو۔ ہاں لفظ ما ہے، ہاں لفظ ما جو ہے وہ ایک پانی کا آپ کے پاس مصداق ہو اسی بھی لفظ ما کہیں گے، حتیٰ کہ ایک قطرہ کیا گر گیا اور پانی کے اوپر کپڑے کے اوپر، تو آپ اسے کیا کہتے ہیں؟ ما کیا پانی گر گیا، یعنی وہ قلیل اور کثیر اس میں لفظ آ جاتا ہے، افراد کی وہاں پہ بات ہی نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے، وہاں پہ کیونکہ افراد ہوتے نہیں ہیں، آپ قلیل و کثیر کی بات کرتے ہیں۔ لفظ ما ہو گیا، لفظ خل ہو گیا، زیت ہو گیا، دودھ ہو گیا، ٹھیک ہے، اس طرح کے جتنے الفاظ ہیں۔ تو یہاں پہ اب اس میں جن سے ابن ناظم کی کیا مراد ہے؟ اس میں جن سے جمی کیا مراد ہے ان کی؟ کیونکہ شروع میں انہوں نے کیا رکھا ہے کہ ہم اس اسم کی بات کر رہے ہیں کہ ما يدل علی اکثر من اثنین، ٹھیک ہے، جو 2 سے زیادہ پہ دلالت کرتا ہو، اور 2 سے زیادہ پہ کون سا اس میں جنس دلالت کرتا ہے؟ اس میں جن سے جمی کیا دلالت کرتا ہے؟ ٹھیک ہے جی۔ اچھا، اسم الجنس جمی میں کیا ہوتا ہے کہ وَهُوَ غالب فی ما، اور یہ غالب ہوتا ہے ان صورتوں میں، یعنی ان اسماء میں یہ غالب پایا جاتا ہے کہ فی ما یفرق بینہ، کہ جس کے اسم جنس کے درمیان و بین واحد، اور اس کی واحد کے درمیان فرق کیا جاتا ہے، کس کے ساتھ؟ تا کے ساتھ فرق کیا جاتا ہے، یعنی مفرد کے اوپر تا ہوتی ہے اور جمع کے اوپر تا نہیں ہوتی۔ جیسے ثمرۃ کیا ہو جائے گا؟ یہ کیا ہو جائے گا؟ مفرد ہو جائے گا نا، اور اس کی جمع کیا ہو جائے گی؟ ثمر ہو جائے گی۔ بقرۃ مفرد ہو جائے گا، بقر کیا ہو جائے گی؟ کلمۃ مفرد ہو جائے گا، کلم کیا ہو جائے گی؟ جمع ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے تمرن کیا ہے جی؟ یہ جمع ہے اور مفرد اس کی کیا ہے جی؟ تمرتن ہے۔ اچھا، یہ ثمرہ اور یہ 3 حرف ہمارے پاس لکھے ہوئے ہیں نا؟ اچھا، تین کے، ہاں تمر کی بات نہیں ہے، ہاں ثمرۃ و ثمرن، یوں اسے پڑھیں گے کا ثمرۃ و ثمرن، یعنی ثمرہ جو ہے انہوں نے واحد کی مثال دے دی، اور ثمرہ کس کی مثال دے دی؟ جمع کی دے دی۔ ٹھیک ہے، یہ تمر شمر کی بات نہیں ہے یہاں پہ، لیکن اس کو بھی ایڈ کر لیں تو وہ بھی ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے، تمرتن جو ہے وہ واحد کے لیے، اور تمر کیا ہے جی؟ یہ جمع کے لیے ہو جائے گا، یعنی اس میں جنس ہو جائے گا جی۔ اچھا، تو غالباً کیا ہے یہ فرق ہوتا ہے، واقس ہو، اور اس کا عکس بھی کیا موجود ہے؟ فیما یفرق بینہ، یعنی عکس کیسے ہو جائے گا؟ ابھی ہم نے کیا کہا کہ مفرد میں تا لگتی ہے اور جمع میں تا نہیں لگتی، اس کا الٹ کر لیں، جمع میں تا لگے گی اور مفرد میں کیا نہیں لگے گی۔ ٹھیک ہے، یہ مثالیں موجود ہیں یہاں پہ۔ مصنف کیا ایک مثال لے کر ہے جبعۃن کی۔ جبع کہتے ہیں پہاڑ کا گڑھا جس میں پانی جمع ہو، ٹھیک ہے جی، اور یہ جبع کیا ہے؟ جمع کے طور پہ استعمال ہوتا ہے، اس کی واحد کیا ہے؟ جبعن ہے جس کی واحد، ٹھیک ہے، جبعن اس کی واحد ہے، اور تا جب لگی تو یہ کیا ہو گیا؟ جمع ہو گیا۔ اچھا، دوسرا جو ہے وہ مصنف نے کیا بیان کیا رحمک اللہ، کمعۃن کا کیا لفظ بیان کیا؟ کمعۃن کسے کہتے ہیں؟ سانپ کی چھتری کو، کھمبی کو۔ اس میں جو ہے وہ ایک لغت یہ پائی جاتی ہے کہ کمعۃن جو ہے وہ جمع کے لیے ہے، اور اس کا واحد کیا ہے جی؟ کمعن ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کے الٹ بھی ہے، جو ہمارے پاس قاموس ہے اردو والے نے، وہ اس نے الٹ لکھا ہے، وہ بالکل بکرا ترکی لکھا ہے، یعنی اس نے کیا کہا کہ کمعن جو ہے وہ جمع ہے اور کمعۃن کیا واحد ہے۔ لیکن ابن ناظم ایک اور لغت کو بیان کر رہے ہیں، اس کی طرف اشارہ قاموس میں موجود ہے کہ خود جو لفظ کم ہے نا، یہ بھی کیا ہے؟ جمع کے طور پہ استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور کم کیا ہے؟ مفرد کے طور پہ استعمال ہو جائے گا۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ تو یہ وضاحت کس کی ہوگی؟ یہ ہمارے پاس اس میں جن سے جمعی کی کیا وضاحت ہوگی؟ یہ تو ساری کے سارا جو ہے نا وہ ابھی تک معنی کے اوپر کیا انہوں نے فوکس کیا، ابھی لفظی طور پہ کیا اس کی علامتیں کیا بیان کر رہے ہیں۔ وَمِمَّا يُعْرَفُ بِهِ الْجَمْعُ، اور وہ چیز کہ جس کے ذریعے سے جمع کو جو ہے وہ پہچانا جاتا ہے، وہ کیا ہے کہ کونہ علی وزن لم تبن علیہ الاحاد۔ پہلی علامت تو کیا ہوگی کہ علی وزن، کہ وہ ایک ایسے وزن کے اوپر ہوگا کہ جس کے اوپر آحاد کیا ہمارے پاس نہیں ہوتی، مفرد کے لیے وہ وزن استعمال ہی نہیں ہوتا۔ جیسے ابابیل ہے، تو ابابیل کو جو ہے وہ ہمیں جمع کہنا پڑے گا، ہم اس میں جمع نہیں کہہ سکتے، کیونکہ اس کا وزن ایسا ہے کہ یہ وزن مفرد میں کیا ہمیں نہیں ملتا، ٹھیک ہے جی، افاعیل کا جو وزن بنے گا نا اس کا۔
ایک یہ ہے کہ ایسے وزن کے اوپر ہو کہ جس کے اوپر احاد نہیں ہوتی، اور دوسرا کیا ہے کہ وغلبۃ التانیث علیہ، کہ جب بھی آپ اسے لغت میں استعمال کرتا ہوا دیکھیں گے تو تانیث کا کیا ہے اس کے اوپر غلبہ ہوگا، یعنی اگر غیر ذوی العقول کے لیے آ رہی ہے تو ضمیر اس کی طرف کون سی پلٹائیں گے؟ واحد مؤنث کی ضمیر پلٹائیں گے، یا مؤنث کا غلبہ ہوگا اس کے اوپر۔ ولذالک، یعنی جب غلبہ تانیث کا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ جماعت کے معنی میں آ رہا ہے نا، جماعت کو وہاں پہ آپ پوشیدہ رکھتے ہیں نا، ٹھیک ہے۔ مثلا کلم کو آپ کیا کہتے ہیں؟ ہیل کلم کہہ دیتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ رجال کی طرف، رجال تو ذوی العقول کے لیے ہے نا، غیر ذوی العقول کی کوئی مثال لے کر ہیں، مثلا مساجد وغیرہ کی جو جمع کی جائے مثالیں، اس کی طرف ضمیر کون سی پلٹاتے ہیں؟ مؤنث کی کیا پلٹاتے ہیں؟ ولذلك حكم على نحو تخم انه جمع تخمة مع ان نظیر رطب ورطب محکوم علیہ انه اسم جنس۔ یہاں پہ کہتے ہیں کہ جو لفظ تخم ہے ہمارے پاس، ٹھیک ہے جی، یہ کیا ہے؟ تخمت ان کی کیا ہے؟ جمع ہے۔ تخمہ کہتے ہیں بدہضمی کو، ٹھیک ہے، اس کی جمع کیا ہے؟ تخم ہے۔ تو جو بدہضمی کی جمع تخم آ رہی ہے، آیا اس سے ہم جمع کہیں گے یا نہیں کہیں گے؟ ٹھیک ہے، کہتے ہیں یہ تخم کو ہم کیا ہے؟ جم کہیں گے، ٹھیک ہے۔ ایک تو اس کا وزن کیا ہے؟ وہی فعل کے وزن پہ ہے، اور دوسرا کیا ہے کہ اس کے ساتھ سلوک کون سے کیا جاتا ہے؟ تانیث والا کیا کیا جاتا ہے، یعنی حاضی تخم کیا کہا جاتا ہے، یعنی لذالک، اسی وجہ سے حکم علی نحو تخم انہ جمع تخمۃ، کہ تخم کے اوپر کیا حکم لگایا جا رہا ہے کہ یہ تخمہ کی کیا ہے جی؟ جمع ہے، نہ کہ اس میں جمع، ٹھیک ہے، اسے جمع کہا گیا۔ معنی نظیر ہو، جب کہ بالکل تخم کی نظیر ہے، وہ نظیر کیا ہے کہ رطبۃ، اور رطب لفظ ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور رطب کسے کہتے ہیں؟ پکی ہوئی تازہ کھجور کو، اور رطبہ کیا ہے جی؟ واحد کا لفظ ہو گیا۔ تو رطب کے اوپر کیا حکم لگایا جاتا ہے؟ محکوم علیہ، رطب کو کیا کہتے ہیں؟ انہ اسم جنس، یہ کیا اسم جنس ہے، یعنی تخم کو جو ہے وہ جم کہا، اور رطب کو کیا کہا جی؟ اس میں جنس کہا۔ فرق کیوں رکھا؟ جبکہ وزن دونوں کا کیا ہے؟ وہی ہے کہ جو احاد کا وزن نہیں ہوتا، رطب بھی فعل کے وزن پہ ہے، تخم بھی فعل کے وزن پہ ہے، تو ہم فرق کیا کہیں گے کہ لأن تخما غلب علیہ التانیث، کہ جم کی جو ہے وہ ہمارے پاس دو علامتیں ہیں نا، دونوں کا اکٹھا پایا جانا ضروری ہے، تو ہم کیا کہیں گے کہ تخم کے اوپر دوسری علامت موجود ہے، کیوں؟ لأن تخما غلب علیہ التانیث، کیونکہ تخم کے اوپر کیا ہے؟ تانیث کا غلبہ موجود ہے۔ یقال، اور عربوں میں یہ کہا جاتا ہے کہ ھذہ تخم ولا یقال ھذا تخم، ھذا تخم نہیں کہا جاتا، جبکہ رطب کے اوپر کیا ہے؟ یہ ہمیں غلبہ تانیث کیا ہے؟ نہیں ملتا، یعنی ھذا رطب کیا کہا جاتا ہے؟ ھذہ رطب نہیں کہا جاتا۔ فعلم، بس اس سے کیا معلوم ہو گیا کہ انہ فی معنی جماعت، کہ یہ جو تخم ہے یہ جماعت کے معنی میں ہے، ولیس مسلوکا بسبیل رطب، اور اسے رطب کی کیا ہے؟ طرح نہیں لایا گیا۔ رطب اور نحوی، رطب اور نحوی کی کیا مثال ہیں؟ جتنے بھی اس میں جنس ہیں، ٹھیک ہے، تمر ہو گیا، رطب ہو گیا، سمر ہو گیا، یہ سارے کے سارے کیا ہے؟ مفرد کے حکم میں جاتے ہیں، اس میں جنس جو ہوگے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک علامت ہوگی کس کی جی؟ جم کے پہچاننے کی۔ وَمِمَّا يُعْرَفُ بِهِ اسم الجمع، اور وہ چیز کہ جس کی ذریعے سے اسم جم کو جو ہے وہ پہچانا جاتا ہے کہ کون ہو علی وزن احاد، کہ اس کا جو وزن ہوتا ہے وہ احاد والا ہی ہوتا ہے، لیکن ولیس لہ واحد من لفظی، وزن احاد والا ہے لیکن عام طور پہ کیا ہوتا ہے؟ اس کے لفظ کا ہمیں واحد کیا نہیں ملتا، جیسے قوم اور راحت ہے۔ یہ بھی دو چیزیں ہوں گی۔ تیسری چیز کیا ہے؟ یعنی بہت ساری علامتیں اکٹھی ہوں گی نا، پہلا کہ وہ وزن احاد کے اوپر ہو، دوسرا کہ اس کے لفظ سے جو ہے وہ واحد، اس کے اپنے لفظ سے واحد موجود نہیں ہوتا عام طور پہ، جیسے قوم اور راحت ہے، اور تیسری کیا ہے کہ کون ہو مساویہ للواحد فی تذکیرہ، کہ یہ واحد کے مساوی ہوتا ہے کس میں؟ یہ مذکر ہونے میں بھی، اور والنسبت الیہ، اور جب اس کے اوپر آپ یا نسبت لگاتے ہیں تو اس کے اعتبار سے بھی یہ واحد کی طرح بالکل ہوتا ہے، یعنی نسبتی لگا دیں یا نسبی، پھر بھی واحد کے حکم میں مذکر ہونے میں اور نسبت کے ہونے میں۔ ولذالک حکم علی نحو غزی، غزی کو آپ کیا کہتے ہیں کہ یہ غازن کی کیا ہے؟ اسم جمع ہے، ٹھیک ہے۔ غازی کسے کہتے ہیں؟ غزوہ یعنی جہادی، جنگ لڑنے والا نا، ٹھیک ہے جی، یعنی لغت میں آپ غزوہ کا مطلب دیکھیں گے تو کیا ہے؟ جہاد کرنا نا، غزات اسی وجہ سے کہتے ہیں نا جنگ۔ تو غازی کی جو جمع ہے وہ بہت ساری آتی ہیں، ایک جمع کیا ہے؟ غزیون اس کی آتی ہے، تو غزیون کو آپ غازی کی جمع نہیں کہتے،
بلکہ کیا کہتے ہیں، اسم جم کہتے ہیں. یعنی غزیون کیا ہے، وہ گروہ کو بتاتا ہے، احاد مجتمع کو نہیں بتاتا، بلکہ مجموعی اور گروہ کو کیا بتاتا ہے. یہ بات کہاں پہ کریں گے، غازی کی جو ہے وہ غزی میں کریں گے. جبکہ جو اسی کی طرح جو کلیب ہے اس کو کیا کہیں گے، وَإِنْ كَانَ نَحْوُ كَلِيبٍ، جو کلیب کی طرح کے ہیں وہ کہیں جی جمع لقلب، اسے کیا کہیں گے، اس میں جمع نہیں کہیں گے، اسے قلب کی کیا کہہ دیں گے، جمع کہہ دیں گے. یعنی کلیب کیا کہیں گے، بہت سارے کتے، ٹھیک ہے، اس میں آپ گروہ کو نہیں کہیں گے کلیب. جبکہ غزی میں آپ کیا کہیں گے، یہاں پہ آپ گروہ کی بات کریں گے. اچھا اس کی وجہ کیا ہے، کیونکہ لأن غزین ذکرا، کیونکہ غزین جو ہے وہ مذکر کے طور پہ استعمال ہوتا ہے، وکلیباً مؤنث، اور جبکہ جو کلیب ہے یہ مؤنث کے طور پہ استعمال ہوتا ہے. لہذا کلیب کے اندر کیا ہے، وہ غلبہ تانیث آ گیا. جب غلبہ تانیث آ گیا تو یہ جمع میں شفٹ ہو جائے گا. جبکہ غزیون کے اندر کیا ہے، غلبہ تانیث نہیں آیا، یہ مذکر ہے تو یہ کس میں شفٹ ہو جائے گا، اس میں جمع میں کیا شفٹ ہو جائے گا. اسی طریقے سے وحکم ایضاً علی نحو الرکاب، اسی طریقے سے رکاب کے اوپر کیا حکم لگائے گا کہ انہ اسم لجمع رکوب، کہ یہ جو ہے وہ اسم جمع ہے، ٹھیک ہے، کس کے لیے جی، رکوب کے لیے. رکوب کے لیے اسم جمع کیا ہے جی، رکاب ہے. کیوں، لأنہ نصب علیہ، کیونکہ اس کے اوپر کیا نسبت آتی ہے، ٹھیک ہے، جبکہ جمع کے اوپر کیا نسبت نہیں آتی. نسبت کیسے آتی ہے، لأنہ نصب علیہ، خود رکاب کی طرف ان لوگوں نے نسبت دی ہے. فقالوا زید رکابی، یہ لفظ موجود ہے کہ رکابی زید، ٹھیک ہے، جو قافلوں میں شام سے جو قافلوں میں زید آتا تھا اونٹوں کے اوپر سوار ہو کے قافلوں میں، تو اسے کیا کہتے تھے، زید رکابی کہتے تھے. تو رکاب جو ہے وہ جمع تھی، لیکن اس کے ساتھ کیا یا نسبت لگ گئی، اور اس سے ہمیں پھر کیا سمجھ آ گیا کہ اس کا مطلب ہے کہ جمع نہیں ہے، مفرد کے حکم ہے نا. والجموع لا ينسب الیہ، اور جمع کی طرف تو نسبت ہوتی نہیں ہے، الا اذا غلبت، مگر یہ کہ جمع غالب ہو جائے اور وہ مفرد کی طرف بن جائے. یعنی جمع غالب ہو جائے اور اس کے ساتھ سلوک کیا ہونے لگ جائے، مفرد والا ہونے لگ جائے. جیسے جو انصار کا جو لفظ ہے یہ بھی کیا ہے، جمع ہے، اس کے ساتھ یا نسبی کیوں لگا رہے ہیں، حالانکہ جمع کے اوپر آتی نہیں ہے. تو ہم کیا کہتے ہیں کہ کیونکہ یہ جمع کیا ہے، غالب ہو گئی ہے اور ابھی کیا ہے، مفرد کے طور پہ استعمال ہونے لگ گئی ہے. تو یہ تو ایک الگ استثنائی بات ہو جائے گی کہ جمع جب غالب ہو جائے اور اس کی کیا ہے جی، وہ مفرد کی طرح ہو جائے اور اس کو علم کے طور پہ بنا دیا جائے. اب جمع کیا ہے، اس کا معنی محمل ہو جائے، بالکل غلبہ کس کا آ جائے، وہ گروہ کا آ جائے یا ایک مفرد کا آ جائے، جو بھی آپ کہہ دیں، تو یہ تو الگ بات ہوتی ہے. لیکن عام طور پہ قانون کیا ہے کہ جمع کے اوپر یا نسبت نہیں لگتی. لہذا رکاب کے اوپر جب یا نسبت لگ رہی ہے تو ہم اسے جمع نہیں کہہ سکتے، ہمیں اسے کیا کہنا پڑے گا، اس میں جمع جو ہے وہ کہنا پڑے گا. تو اس کے بعد جو ہے وہ مصنف دوسری تقسیم شروع کرتے ہیں، انشاءاللہ اس کو پھر ہم کل پڑھیں گے کہ جمع مکسر اور جمع جو صحیح کی ہے. تو یہاں تک جو ہے وہ آپ اس کے اندر مزید غور و فکر کریں تو یہ چند کیا علامتیں کیا مصنف نے بیان کی ہیں. صلی اللہ علی محمد و آلہ اجمعین.